اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ جی بالکل۔ اور خاص طور پر ہم منافقت کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے لیے ہم سید ابو العلا مدودی کی تفہیم القرآن سے مدد لیں گے۔ جی ہاں، مقصد یہ ہے کہ تفہیم القرآن کی روشنی میں ان آیات کی گہرائی کو سمجھا جائے، منافقین کی جو قسمیں ہیں ان کی نفسیات، اور جو مثالیں قرآن نے دی ہیں ان سے اہم نکات نکالے جائیں۔ بالکل۔ تو آئیے اس اہم موضوع کا گہرائی سے جائزہ شروع کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے آیت نمبر 8 ہے۔ جی اس میں کچھ لوگوں کا ذکر ہے جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، لیکن اللہ کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ صرف ایمان نہ ہونے سے کچھ زیادہ لگتا ہے؟ آپ نے صحیح کہا، یہ صرف یہ نہیں کہ وہ مانتے نہیں، یہ ایک دکھاوا ہے، ایک کوشش ہے دھوکہ دینے کی۔ آیت 9 میں فوراً آتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ اچھا، وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، لیکن اصل حیرانی کی بات آگے ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یعنی وہ اصل میں خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا پتہ بھی نہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، خود فریبی۔ بالکل، تفہیم القرآن اسی پر زور دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ چالاکی ہے، ایک کامیاب حکمت عملی، کہ دنیا کا نقصان بھی نہ ہو اور مسلمانوں والے فائدے بھی مل جائیں۔ ہاں کچھ ایسا ہی۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ خود فریبی ہے، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی، اعتبار ختم اور انجام برا۔ اور کمال یہ کہ انہیں احساس تک نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے سیانے ہیں۔ اگلی آیت 10 میں ایک بیماری کا ذکر آ گیا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ تفہیم القرآن کے مطابق یہ کیسی بیماری ہے؟ دیکھیں، تفہیم القرآن کہتا ہے کہ یہ مرض بنیادی طور پر منافقت ہی ہے۔ اچھا، جی، شک ہے، کمزوری ہے ایمان کی، یا پھر بالکل ہی ایمان نہیں، بس چھپا رہے ہیں۔ یہ دل کی روحانی بیماری ہے۔ اور پھر کہا گیا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ خود بیماری بڑھاتا ہے؟ تفہیم القرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں، براہ راست نہیں۔ تفہیم القرآن سمجھاتا ہے کہ اللہ انہیں فوراً پکڑتا نہیں، مہلت دیتا ہے۔ اچھا، جی، تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی منافقت چل رہی ہے، کوئی فوری سزا نہیں مل رہی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک جا رہے ہیں۔ بالکل، وہ اپنی روش میں اور پکے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی طرف سے مہلت ہے نا، یہی اصل میں ان کے مرض کو بڑھا رہی ہے۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے۔ سمجھ آئی۔ اور اسی آیت میں انجام بھی بتا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ کی وجہ سے دردناک عذاب۔ یہ تو ہوئی ان کی اندرونی حالت۔ جی، اب ذرا باہر کی طرف آئیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے جیسے آیت 11 میں کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فوراً اپنا دفاع کرتے ہیں، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ارے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح؟ یعنی وہ اپنی غلط کاریوں کو۔ جی، تفسیر القرآن کہتا ہے کہ وہ اپنی سازشیں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا، دشمنوں سے ملنا، ان سب کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ لیکن قرآن ان کے اس دعوے کو مانتا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ آیت 12 فوراً کہتی ہے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، اصل میں تو یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ پھر وہی بات آ گئی، لا یشعرون، انہیں شعور نہیں۔ تفسیر القرآن کہتا ہے کیا یہ واقعی بے خبری ہے یا جان بوجھ کر دھوکا؟ تفسیر القرآن اشارہ کرتا ہے کہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اتنے بگڑ چکے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ فساد ہے، یا پھر جان بوجھ کر خود کو بھی اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ جو مخلص لوگ تھے، سچے ایمان والے، ان کے بارے میں ان کا کیا رویہ تھا؟ آیت 13 میں ذکر ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ لائے ہیں، تو ان کا جواب بڑا تکبر والا تھا۔ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ بے وقوف؟ وہ صحابہ کرام کو جو اتنی قربانیاں دے رہے تھے؟ جی ہاں، تفہیم القرآن یہی واضح کرتا ہے، جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے تھے، تکلیفیں اٹھا رہے تھے، یہ منافقین انہیں سفہاء یعنی بے وقوف، نادان سمجھتے تھے۔ تو ان کی نظر میں عقل مندی کیا تھی پھر؟ بس اپنا فائدہ دیکھنا؟ بالکل، تفہیم القرآن یہی کہتا ہے، ان کے نزدیک عقل مندی تھی زمانے کے ساتھ چلنا، اپنا ذاتی مفاد دیکھنا، حق کو باطل کے چکر میں پڑنا، ٹکر لینا، جان مال خطرے میں ڈالنا، یہ سب ان کی نظر میں بے وقوفی تھی۔ بس سیف کھیلنا چاہتے تھے۔ جی،
لیکن قرآن نے ان کی اس عقل مندی کا کیا جواب دیا؟ قرآن نے فوراً بات پلٹ دی، فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار، اصل بے وقوف تو یہ خود ہیں مگر انہیں علم نہیں۔ یعنی اصل بے وقوفی آخرت برباد کرنا ہے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے رویہ۔ اب ان کے اپنے کردار میں ایک اور چیز بہت نمایاں ہے، دوگلاپن۔ جی ہاں، آیت 14 اسی کو بیان کرتی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، مسلمانوں میں گھل مل جاتے ہیں۔ لیکن جب اکیلے میں اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تب بالکل الٹ۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں فکر نہ کرو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہاں شیاطین سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا تفہیم القرآن کچھ بتاتا ہے؟ جی، عربی میں شیطان کا مطلب ہوتا ہے سرکش، شریر، انسان ہو یا جن۔ اچھا، تفہیم القرآن کہتا ہے کہ یہاں غالباً مراد ہیں اس وقت کے بڑے بڑے مخالف سردار، قریش کے لیڈر ہوں یا یہودی قبائل کے۔ یہ منافقین چھپ کر ان سے ملتے تھے اور یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ تو بہت واضح دوغلاپن ہے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا کیا رد عمل ہے؟ آیت 15 کہتی ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے سمجھیں؟ دیکھیں، اللہ کی شان تو مذاق کرنے کی نہیں، تفہیم القرآن کہتا ہے یہ ایک خاص انداز بیان ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کی رسی دراز کرتا ہے۔ وہ جو مذاق مسلمانوں سے کر رہے ہیں نا، اللہ اس کے جواب میں انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی چالیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ تو یہ ڈھیل ہی اصل میں اللہ کا مذاق ہے؟ جی ہاں، کیونکہ اس کا انجام ان کے لیے برا ہے۔ یہ مہلت انہیں گمراہی میں اور آگے لے جاتی ہے۔ بالکل، آیت کا اگلا حصہ یہی کہتا ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ انہیں مہلت دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں۔ اور پھر آیت 16 میں نتیجہ بتا دیا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید لی۔ وہ راہیاب ہوئے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ جی، بہت بڑا خسارہ۔ اب ان کی حالت کو سمجھانے کے لیے قرآن 2 مثالیں دیتا ہے، بڑی زبردست مثالیں ہیں۔ پہلی مثال کیا ہے آیت 17 میں، اور تفہیم القرآن کے مطابق یہ کن لوگوں پر فٹ ہوتی ہے؟ پہلی مثال ہے ایک شخص کی جس نے آگ جلائی۔ جب آگ سے ماحول روشن ہوا، یعنی حق واضح ہو گیا، جی، تو اللہ نے ان کی بینائی چھین لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ تفسیر القرآن کہتا ہے یہ مثال ان منافقین کی ہے جو دل سے بالکل منکر تھے، صرف کسی فائدے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کا دکھاوا کر رہے تھے۔ تو جب حق کی روشنی پھیلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہوئیں، تو کیا ہوا؟ انہیں نظر کیوں نہیں آیا؟ اپنی اندرونی بیماری، ضد، خود غرضی کی وجہ سے وہ اس روشنی سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ روشنی تو تھی پر ان کی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل نہ رہیں۔ تفہیم القرآن نے اس پر بات کی ہے کہ اللہ نے روشنی کیوں چھینی؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے زبردستی ہے؟ نہیں، تفہیم القرآن واضح کرتا ہے کہ اللہ کسی کی بینائی بلا وجہ نہیں چھینتا۔ یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو خود ہی حق دیکھنا نہیں چاہتے، جو روشنی سے منہ موڑتے ہیں، تاریکی پسند کرتے ہیں۔ جب انہوں نے خود انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ یہ ان کے اپنے انتخاب کا نتیجہ تھا۔ اور پھر انجام؟ آیت 18 میں سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ پلٹنے والے نہیں، گویا واپسی کا دروازہ بند۔ یہ تو ہوئی ایک قسم۔ اب دوسری مثال آتی ہے آیت 19 اور 20 میں۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تفہیم القرآن کے مطابق یہ دوسری قسم کے منافقین ہیں۔ یہ پہلے والوں کی طرح پکے منکر اور سازشی نہیں۔ ان کے دلوں میں شک تھا، کمزوری تھی، تذبذب تھا۔ اچھا، وہ اسلام کو شاید ٹھیک سمجھتے بھی ہوں، لیکن اس کے لیے کوئی تکلیف اٹھانے کو تیار نہیں تھے۔ ایمان کچا تھا، مفاد پرستانہ۔ اس مثال میں بارش، اندھیرا، گرج، چمک، یہ سب کیا ہیں؟ تفہیم القرآن کیسے سمجھاتا ہے؟ مثال یہ ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو، زور کی، اس میں اندھیریاں بھی ہیں، گرج چمک بھی ہے۔ جی، تفہیم القرآن کہتا ہے بارش، سیب جو ہے وہ اسلام ہے جو رحمت ہے۔ اندھیریاں، ظلمات، گرج، رعد، چمک، برق،
یہ ہیں مشکلات، آزمائشیں، مخالفتیں، جہاد کا حکم، مالی قربانی، جو اسلام قبول کرنے پر پیش آتی ہیں۔ اور ان مشکلات کے سامنے ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ کانوں میں انگلیاں کیوں ٹھونس لیتے ہیں؟ ہاں، قرآن کہتا ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ یہ تو عجیب ہے۔ یہ ان کی نفسیات ہے، وہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، آنکھیں بند کر لینا چاہتے ہیں، جیسے کان بند کرنے سے طوفان رک جائے گا۔ تفہیم القرآن کہتا ہے یہ موت کا خوف ہے، دنیا کی محبت ہے۔ لیکن کیا وہ اس طرح بچ پاتے ہیں؟ نہیں، قرآن فوراً کہتا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ تو ان منکروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، کہاں بھاگیں گے؟ ان کے چلنے اور رکنے کا بھی ذکر ہے، روشنی میں چلتے ہیں، اندھیرے میں رک جاتے ہیں۔ جی، آیت 20 میں ہے کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، جب بجلی چمکتی ہے کچھ روشنی ہوتی ہے، یعنی اسلام میں کوئی آسانی، کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو چل پڑتے ہیں۔ ہاں، کچھ قدم، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، یعنی کوئی مشکل، کوئی قربانی کا وقت آتا ہے، تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھٹک کر۔ یہ ان کے متزلزل ایمان، موقع پرستی کی بہترین تصویر ہے۔ تو یہ دو مثالیں، جیسا تفہیم القرآن نے بتایا، دو بالکل مختلف طرح کے لوگوں کی تصویریں ہیں، ایک مکمل انکار والے، دوسرے کمزور اور شکی۔ جی ہاں، پہلی قسم نے روشنی کو جان بوجھ کر رد کیا تو بینائی چھن گئی، دوسری قسم شک اور ڈر میں مبتلا ہے، وہ روشنی میں چلتے تو ہیں پر اندھیرے سے گھبرا جاتے ہیں، ان میں کچھ دیکھنے کی صلاحیت ابھی ہے۔ شاید اسی لیے آیت 20 کے آخر میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سننے اور دیکھنے کی طاقت بالکل ختم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفہیم القرآن کہتا ہے اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تفہیم القرآن یہاں اللہ کے ایک اہم اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، وہ قادر ہے، لیکن اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی میں حق قبول کرنے کی ذرا سی بھی خواہش یا صلاحیت باقی ہو تو وہ اسے ختم نہیں کرتا۔ جی، وہ اسے زبردستی اندھا بہرا نہیں بناتا، جتنی طلب ان میں تھی اتنا موقع انہیں دیا۔ اللہ کا معاملہ ہر ایک کے انتخاب اور نیت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع کو تفہیم القرآن کی مدد سے دیکھا اور منافقت کی دو بنیادی شکلیں سمجھی ہیں، ایک وہ جو انکار اور دھوکے پر مبنی ہے، اور دوسری وہ جو شک، کمزوری اور مصلحت پرستی پر مبنی ہے۔ اور یہ بھی دیکھا کہ قرآن کیسے مثالوں سے انسان کی نفسیات اور ایمان کی حالتوں کو واضح کرتا ہے۔ یہ صرف 1400 سال پہلے کی بات نہیں لگتی۔ بالکل نہیں، یہ انسانی فطرت کے دائمی پہلو ہیں۔ بنیادی بات یہی سمجھ آتی ہے کہ نیت اور خلوص کتنے اہم ہیں، اور خود کو دھوکہ دینے کا انجام ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ جی، اور آخر میں ایک بات سوچنے کی، یہ آیات ہمیں غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کیسے انسان سچائی سامنے ہوتے ہوئے بھی اپنے فائدے یا ڈر یا شک کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ اس کی اپنی نیت اور طلب کے مطابق ہوتا ہے۔ کیا یہ رویے آج بھی ہمارے ارد گرد یا کہیں ہمارے اپنے اندر تو موجود نہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔